ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ محترم حضرات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بہت ساری بری صفات کو ذکر کیا تاکہ یہ امت ان بری صفات سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے پاک باز زندگی بسر کر سکے۔ تو اس سلسلے میں اہل کتاب کی جو کئی ایک خرابیاں ہیں جنہیں اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، تو اس سے پہلے کے دروس میں ان میں سے چند خرابیاں ہم نے معلوم کی۔ اہل کتاب کی ایک اہم خرابی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ذکر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کے کافر حضرات لعنت زدہ ہوئے، انہوں نے لعنت کی، اور تین اسباب اللہ نے بیان کیا۔ پہلا سبب یہ انہوں نے رب کی نافرمانی کی، دوسرا سبب یہ اللہ کی جو حد ہے اس حد سے وہ آگے بڑھنے لگے، اس حد کو وہ پار کرنے لگے، اور تیسرا سبب یہ جو اہل کتاب کے اندر یہ بہت بری اور عام خرابی تھی کہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں، ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ایک حدیث کو نقل کیا، تو اس حدیث کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ ایک دوست جب اپنے دوسرے دوست کو کسی برائی میں دیکھے تو پہلے دن اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی یہ برائی ہے، یہ مت کیجیے، اور اگلے دن باقاعدہ اس کے ساتھ وہ شریک رہتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس کا وہ ہم نوالا بن جاتا ہے، اس کے دسترخوان پر اس کی حاضری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ اگر اگلے دن بھی منکر کو منکر بتائیں، برائی کو برائی بتائیں، شاید وہ دسترخوان سے محروم کر دے اور اپنی دوستی ختم کر لے۔ تو اپنی دوستی کو باقی رکھنے کے لیے بنی اسرائیل کی یہ خرابی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، جبکہ اس امت کی بنیادی پہچان جو اللہ نے سورہ آل عمران میں جس کو ذکر کیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بھلائی کا حکم دینے والی یہ قوم اور برائی سے روکنے والی یہ قوم، تو تبھی چل کر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کہا کہ جتنی امتیں بپا کی گئیں ان میں سب سے بہترین امت یہ امت محمدیہ ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ دو نمایاں صفات پائی جاتی ہیں۔ اس امت میں بھلائی کا حکم دینے والی قوم ہے اور برائی سے روکنے والی یہ قوم ہے۔ تو گویا کہ ہر مسلمان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ جس برائی کو آپ برائی جانتے ہیں اس برائی سے آپ لوگوں کو روکنے کی اور آگاہ کرنے کی کوشش کریں، جس کو ہم انکار منکر کہتے ہیں۔ منکر سے روکنا، منکر کو منکر بتانا۔ اور اس سلسلے میں 5 باتیں آپ ذہن میں رکھیے۔ اگر آپ منکر سے روکنا چاہتے ہیں، برائی سے روکنا چاہتے ہیں، تو 5 باتوں کا خیال کیجئے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ پہلے آپ منکر جانیں کہ آپ برائی کسے کہتے ہیں، وہ جاننا بہت ضروری ہے. اور جب تک آپ برائی کو برائی نہ جانیں اس وقت تک آپ برائی سے نہ خود باز رہ سکتے اور نہ اوروں کو آپ بچا سکتے. آپ تو منکر کو منکر جاننا، پہچاننا یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس لوگ آتے اور بھلائی کے بارے میں سوال کرتے، لیکن میں اللہ کے نبی کے پاس برائی کے بارے میں پوچھتا تھا. عرفت الشر لا للشر، میں نے برائی کو جانا برائی کرنے کے لیے نہیں بلکہ برائی سے اپنے دامن کو بچانے کے لیے. تو منکر بہت ضروری ہے جاننا. قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے آپ کہ اللہ نے صرف اچھی صفات کو ذکر کیا قرآن میں؟ کہا کہ نہیں. قرآن میں اللہ نے اچھی صفات بھی ذکر کیا اور بری صفات کو بھی ذکر کیا. فواحش و منکرات، محرمات، منہیات اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں، جہنم کا مستحق ٹھہرانے والی باتیں، تو ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے بیان کیا. جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ پہلے ہم منکر جانیں، اور جب تک منکر نہ جانیں یاد رکھیے گا کہ ہم اس سے نہ خود باز رہ سکتے ہیں نہ اوروں کو ہم بچا سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی عظیم حدیث ہے یہ کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحدد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها. اللہ نے چند فرائض مقرر کر رکھا ہے، انہیں ضائع مت کرو. اللہ کی چند حدیں ہیں، انہیں پار مت کرو. اور اللہ نے چند چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا ان حرام کردہ چیزوں کو اختیار مت کرو. تو محرمات جب تک ہم اس کا علم نہیں ہوگا اس سے ہم، اور اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہر مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ حلال و حرام کے راستے کیا ہیں. جہاں وہ خیرات اور معروف کو جاننے کی کوشش کرے گا، منکرات کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. تو گویا کہ یہ پہلی بات ہے کہ ہم منکر کو جاننے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد دوسری بات انکار منکر کے لیے جو ضروری ہے کہ خود ہم اپنے دامن کو اس سے بچائیں. ورنہ آج کے دور میں کہنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، عمل کرنے والوں کی بڑی کمی ہے. آج گفتار کے غازی تو بہت نظر آئیں گے، لیکن جو کردار کے غازی ہوتے ہیں تو ایسے افراد معاشرے میں بہت کم نظر آتے ہیں. اور خود آپ کی زندگی میں اگر وہ برائی نظر نہ آئے اور آپ نے لوگوں کو برائی سے روکا تو اس میں سبحان اللہ ایک تاثیر بھی ہوتی ہے. آپ خود نعوذ باللہ جھوٹ کے عادی ہیں اور سامنے والے کو سچائی کی تعلیم دے رہے ہیں. آپ خود حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں اور سامنے والے کو آپ جو ہے حرام سے بچنے اور حلال راستے کی جو ہے تعلیم دے رہے ہیں. آپ خود نماز میں لاپرواہ اور سست ہیں اور اوروں کو آپ نماز کے حوالے سے پابند بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی یہ کردار. تو پہلے اسے اپنے دل پہ اپلے کریں، پہلے اسے اپنے دل پر دہلانے کی کوشش کریں. جس برائی کو برائی جانا اور آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا بھی اس سے دور رہے، تو پہلے آپ اپنی ذات سے اسے ختم کرنے یا اس سے دور رکھنے کی جو ہے کوشش کیجیے. آپ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایسی باتیں کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ ایسی باتیں کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ اور اللہ کے پاس یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ آپ ایسی بات کہیں جو آپ خود عمل نہ کریں. تو گویا کہ دوسری بات کیا ہے کہ ہم خود اس منکر سے دور رہنے کی کوشش کریں. اور تیسری بات، اسلام کی یہ بہت بڑی خوبی ہے دوستو، اسلام نے کبھی خود غرضی کی تعلیم نہ دی. ایک مسلمان کبھی سیلفش نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بھلائی کے پابند ہیں، بھلائی کو اپنا رہے اور برائی سے دور ہیں. یہ کافی نہیں، بلکہ آپ جہاں جہاں برائی دیکھیں آپ اس برائی کو مٹانے کی، ختم کرنے کی کوشش کریں. آپ تو جہاں آپ کا دامن پاک ہے، صاف ہے اور آپ کا دامن محفوظ ہے، تو اسی طرح کوشش کریں کہ آپ کے اہل خانہ کا دامن بھی پاک رہے، آپ کے پڑوسیوں کا دامن بھی پاک رہے، آپ کے اہل محلہ کا جو ہے دامن بھی پاک رہے.
اور آپ کے جو ہے آس پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کا دامن بھی پاک رہے۔ یہی ایک مسلمان کی سوچ ہوتی ہے کہ مسلمان کبھی خود غرض نہیں ہوتا، بلکہ جس بھلائی کو اس نے اپنایا اس بھلائی کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس برائی سے خود باز رہا اوروں کو بھی باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تڑپ ہمارے اندر آنی چاہیے، یہ جذبہ ہمارے اندر آنا چاہیے۔ بس اوقات اللہ کے بندے کسی کو غلطی پر دیکھ کر مطمئن ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، غلطی پہ ہے نا، آگے چل کر ٹھوکر کھائے گا، آگے چل کر جو ہے گڑھے میں گرے گا، آگے چل کر شرمندگی ہوگی، ناکامی ہوگی۔ اپنے بھائی کے سلسلے میں ایسا تصور کیوں آپ قائم کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا جس راہ پہ وہ چل رہا ہے سامنے گڑھا ہے، سامنے ضلالت ہے، سامنے تباہی ہے۔ آپ پہلے اسے بچائیے، آپ اسے بتائیے بھائی یہ راستہ صحیح نہیں ہے، اس راستے کو آپ اختیار مت کیجئے، آپ کے لیے یہ راستہ مناسب ہے اور یہ طریقہ مناسب ہے۔ تو گویا کہ سبحان اللہ یہی ایک مسلمان کی سوچ ہوتی ہے دوستو، کہ وہ جہاں تک ہو سکے کہ آس پاس کے لوگوں کو بھی اپنے خیر کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس منکر سے وہ باز رہا، جس برائی سے وہ خود دور رہا، اوروں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کرتا۔ تو کتنی باتیں ہوئی؟ 3۔ پہلے منکر کو منکر جاننا، اس کے بعد خود اس سے باز رہنا، اور اوروں کو بھی جو ہے باز رکھنے کی کوشش کرنا۔ چوتھی بات بہت اہم ہے۔ چوتھی بات کیا ہے؟ کہ انکار منکر میں سامنے والے کو آپ نے حرام سے بچا دیا، لیکن اب سوال یہ ہے حرام سے بچا تو دیا آپ نے، اسے آپ جو ہے بالکل بلینک مت چھوڑیے، آپ بالکل خالی مت چھوڑیے آپ، کیونکہ جس ذہن سے آپ نے برائی کو مٹا دیا، اگر آپ نے وہاں پر نیکی کی بیج نہ بوئی تو پھر کوئی اور بندہ آئے گا جہاں پر جگہ اسپیس ہے، اس جگہ پر ایک اور برائی کو وہاں پر جو ہے وہ اس کی بیج بو دے گا۔ جہاں ہم برائی کو مٹاتے ہیں وہاں نیکی کی بیج بونی چاہیے۔ آپ حرام سے روک رہے ہیں، آپ بتائیے حلال راستہ کیا ہے اس کا، آپ اسے سمجھائیے۔ صرف حرام سے آپ نے روک دیا، آپ نے سود سے روک دیا، آپ نے محرمات سے روک دیا، اب بیچارے کے پاس جو کوئی راستہ نہیں ہے، اسے نہیں معلوم کہ حلال بزنس کیا ہے اور حلال راستے کیا ہیں۔ آپ اسے بتائیے میرے بھائی کہ جو حلال راستہ آپ نے اختیار کیا ہے اپنے بھائی کو بتائیے کہ ایسا کما سکتے ہیں اور ایسے جو ہے مختصر وقت میں ماشاءاللہ حلال راستے سے اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، آپ اسے سمجھائیے۔ ورنہ صرف حرام راستے سے روک دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، حرام راستے سے روکنے کے بعد حلال راستے کی رہنمائی کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ مثلا آپ نے سامنے ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ جو ہے گانے سننے کا عادی تھا، آپ نے گانا سننے سے تو روک دیا، لیکن اس کے بدیل میں آپ نے کیا پیش کیا؟ آپ اسے قرآن سننے کا پابند بنائیے، قرآن سننے کا ذوق اور شوق اس کے اندر جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ صرف منکر سے روک دینا یہ کمال نہیں ہے، منکر سے روکیے آپ، اور اس کے بعد اس جگہ پر آپ جہاں پر منکر ڈیلیٹ ہوا ہے وہاں پر آپ نیکی کو لانے کی کوشش کیجیے آپ، واللہ اس کے بعد دیکھیے کہ الحمدللہ ماحول میں کیسے بدلاؤ آتا ہے۔ تو انکار منکر میں یہ شامل ہے کہ آپ منکر سے روکنے کے بعد اس جگہ پر معروف اور بھلائی لانے کی کوشش کرنا۔ آخری بات اور 5ویں بات جو بہت اہم ہے، کیا ہے انکار منکر میں؟ برائی سے روکنے کے لیے، برائی سے روکنا ایک ہنر ہے دوستو، یہ ہنر ہے، اور اس ہنر کے لیے اخلاق چاہیے، نرمی چاہیے، درد مندی چاہیے، فکر مندی چاہیے، تڑپ چاہیے، ایک جذبہ چاہیے، تبھی سامنے والا آپ کی بات قبول کرے گا۔ ورنہ آپ برائی سے روکنے کی کوشش تو ضرور کرتے، اللہ رحم فرمائے، آپ نے جو طریقہ اختیار کیا نا ایسا سخت طریقہ ہوتا ہے اور آپ کا لہجہ اتنا سخت اور درست ہوتا ہے کہ سامنے والے کو آپ نے ایک برائی سے روکنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں 5 برائیاں جنم لی، گالیاں دینے لگا آپ کو، لڑائی جھگڑے کا ماحول، اپنا تعلق ختم کر لیا، اور آپ کے سلسلے میں اس نے جو ہے غلط پلاننگ کی، اعوذ باللہ۔ آپ نے روکنے کی کوشش کی، لیکن جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ طریقہ بالکل غلط ہے دوستو۔ ایسا طریقہ اختیار کیجئے، ایسا عمدہ اسلوب اختیار کیجئے، اور آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ میں سامنے والا ہمدردی جو ہے محسوس کرے،
اور سامنے والے کو یہ باور کرانے کی کوشش کیجئے کہ آپ اس کی آخرت چاہتے ہیں۔ اس برائی سے روکنے کے پیچھے آپ کا کوئی دنیاوی فائدہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، آپ تو اسے سبحان اللہ جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچانا چاہتے ہیں، اس کی آخرت کو بنانا اور سنوارنا چاہتے ہیں، اور اس کی دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اور اسے آپ کامیابی کی راہ پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ باور کرانا بہت ضروری ہے۔ اگر سامنے والے کو معلوم ہو جائے نا آپ اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، واللہ آپ کی وہ بات ضرور قبول کرے گا۔ اس زبان کے اسلوب اور آپ کے جو ہے طریقے جو ہے اصلاح سے ہے، اصلاح کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ عمدہ ہونا چاہیے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور بہترین نصیحت کے ذریعے آپ لوگوں کو اللہ کی راہ کی جانب بلائیے۔ یہ حکمت کیا ہے؟ کہاں کیسی بات کرنی چاہیے اور کون سی بات کرنی چاہیے، یہ جاننے کا نام حکمت ہے۔ کہاں کیسی بات کرنا اور کون سی بات کرنا، یہ جاننے کا نام حکمت ہے۔ اور بہترین نصیحت کیا ہے کہ سبحان اللہ آپ کی زبان سے جب الفاظ نکلے نا سامنے والے کو محسوس ہو کہ واقعی آپ اس کی آخرت اور اس کی دنیاوی بھلائی چاہتے ہیں، تو ضرور اسے دل سے اپنائے گا وہ۔ جزاک اللہ خیرن میرے بھائی، آپ نے تو میری اصلاح کی۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، غور سے سنیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار منکر کے حوالے سے آپ کا سبحان اللہ کتنا بہترین اور اچھا جو اسلوب تھا اللہ کے نبی کا۔ مشہور واقعہ ہے، صحیح مسلم کا جو ہے واقعہ ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس واقعے کو نقل کیا کہ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوا، اور آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ایک درس میں ہم نے کہا کہ ابتدا میں نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی بندہ آ کے پوچھتا بھائی کتنی رکعت ہے، کون سی رکعت، وہ کہتا کہ دوسری رکعت، ٹھیک ہے، آ کر جو ہے نماز میں شامل ہو جاتے۔ نماز ہی میں بات کرنے کی گنجائش تھی ابتدا میں، لیکن جب اللہ نے دوسرے پارے کی یہ آیت کریمہ نازل کی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نماز میں بات کرنے کو حرام قرار دیا گیا۔ اب کوئی بندہ نماز میں بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ حکم نازل تو ہوا، معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں تھی۔ نماز میں شامل تھے، ایک آدمی کو چھینک آئی، تو چھینک آنے پر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ سننے والا یرحمک اللہ، اور پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ جو ہے کہنا چاہیے۔ تو نماز میں ایک آدمی کو چھینک آئی، معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چھینک کی آواز سنی تو زور سے یرحمک اللہ کہا، تو صحابہ اکرام مجھے گھور کے دیکھنے لگے۔ میں سمجھا نہیں کہ نماز میں مجھے کیوں گھور کے دیکھ رہے ہیں، تو میں نے صحابہ سے کہا کہ ما شانکم تنظرون الیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نماز ہی میں بات کرنے لگا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو پھر صحابہ اکرام جو ہے اپنے ہاتھ کو ران پر اس طرح مارنے لگے۔ تو اس وقت مجھے احساس ہوا ہاں نماز میں بات نہیں کرنی چاہیے شاید کہہ کر میں چپ ہو گیا۔ اب معاویہ رضی اللہ عنہ نماز میں اس طرح کا ہنگامہ ہوا، یرحمک اللہ زور سے کہا، اور پھر کہا کہ کیا بات ہے تم مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو؟ پھر صحابہ نے اپنے جو ہاتھ کو ران پہ مارا۔ تو یہ جو واقعہ جو ہے نماز میں پیش آیا۔ اب نماز کے بعد اللہ کے نبی کیا معاملہ کریں گے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کچھ جو ہے گھبرائے ہوئے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے نماز ختم فرمائی اور اس کے بعد بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ متعلق حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر کسی استاذ کو نہیں دیکھا، آپ سے بہتر کسی تربیت کرنے والے کو میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، کیا فرماتے معاویہ رضی اللہ عنہ؟
نماز میں اتنا بڑا ہنگامہ ہوا، ہم اور آپ ہوتے تو کتنا بڑا ہنگامہ نہیں کھڑا کر دیتے، کتنے ڈانٹتے نہیں، جھڑکتے نہیں۔ کہا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے مارا نہیں، مجھے برا بلا کہا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا، ایک عمومی آپ نے نصیحت فرمائی نماز کے بعد، اے اللہ کے بندو یہ نماز ہے اور نماز میں آپسی گفتگو مناسب نہیں ہے، نماز میں تو اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کرنی چاہیے اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ بہترین انداز میں آپ نے نصیحت فرمائی۔ یہ نہیں پوچھا کہ کس نے آواز کی، یہ نہیں کیا کہ آپ نے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے آپ نے نصیحت کیا، کیونکہ سمجھاتے ہوئے سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ دوستو آپ کبھی برائی کو برائی بتاتے، ایک بندہ گزر رہا ہے، سب لوگوں کے سامنے اسے جو ہے آپ ٹوکنے کی کوشش کرتے، بیچارے کا سر شرمندگی سے جھک جاتا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے دوستو، تنہائی میں بلا کے سمجھائیے۔ اگر کچھ عمومی نصیحت کرنی ہے، ایک واقعہ پیش آتا، ہمارے نبی کی سنت کیا تھی؟ ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کی عزت کی جو ہے لاج رکھیے گا انکار منکر کا فریضہ انجام دینے میں۔ آپ انکار منکر کا فریضہ انجام تو دے رہے ہیں، لیکن آپ اس کی آڑ میں ایک اور منکر آپ خود انجام دے رہے ہیں۔ سامنے والے کو منکر سے روک رہے ہیں، آپ برائی سے روک رہے ہیں، آپ خود ایک منکر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ لوگوں کے سامنے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی نے کتنی بہترین نصیحت فرمائی۔ تو جس نے غلطی کی اسے احساس ہو گیا، نماز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال دوستو، یہ 5 اہم جو ہے اسلوب ہیں اور اہم جو ہے باتیں ہیں انکار منکر کے سلسلے میں۔ پہلے منکر کو منکر جانیں، اس کے بعد خود اپنے دامن کو اس سے جو ہے محفوظ رکھیں، اوروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ جہاں منکر کا ہم خاتمہ فرمائیں گے اس کی جگہ پر ہم نیکی لانے کی کوشش کریں اور عمدہ اسلوب اختیار کریں، درد مندی اور فکر مندی کے ساتھ سامنے والے کو سمجھائیں، تو یقیناً معاشرے میں ضرور بدلاؤ آئے گا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی انکار منکر کا یہ فریضہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو تعلیمات جو ہے دی گئی ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ معاشرے سے ہر برائی کا خاتمہ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری سوسائٹی کو نیکیوں کا گہوارہ بنا دے، نیکیوں کا سنگم بنا دے، خصوصاً نوجوانان ملت کو ہر خیر کو اپنانے اور ہر خیر کو اپنانے اور اس میں اپنا ایک نمایاں کردار ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ خیر کو خیر جان کر اسے دل سے اپنانے اور شر کو شر جان کر اس سے مکمل باز رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خیر پر اللہ باقی رکھے اور خیر ہی پر اللہ ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔